اسٹیجز آف فزیکل ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کہا دیر آر 2 اسٹیجز آف فزیکل ڈیولپمنٹ. اس میں 2 اسٹیجز جس کی ہم نے بات کی اس میں ہم نے کہا ایک پری نیٹل اسٹیج ہے، ایک پوسٹ نیٹل اسٹیج ہے. پری نیٹل اسٹیج کی بات کریں تو پری نیٹل اسٹیج میں دیر آر 3 کیٹیگریز آف پری نیٹل اسٹیج. اس میں سب سے پہلے جس چیز کے اوپر ہم نے بات کی دیٹ واز اووم. ناؤ دا سیکنڈ اسٹیج ان پری نیٹل اسٹیج آف ڈیولپمنٹ، اس میں ہم کہتے ہیں دا ایمبریو. ایمبریو کا یہ اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم اگر اردو میں کہیں تو ادھورا یا کچا یا ناپختہ بچے کے لیے ورڈ ایمبریو کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو ایمبریو مین دا بگننگ ود دی فارمیشن آف دی ایمبریو ڈیورنگ دا سیکنڈ ویک. دس پیریڈ از کریکٹرائزڈ بائی کوائٹ ریپڈ گروتھ ڈفرینشیشن آف سیلس. ہم نے جیسے بات کی کہ پری نیٹل سٹیج میں اووم کا پیریڈ جب کنسپشن آف چائلڈ کا بچہ کا سٹارٹ جو ہوتا ہے تو وہ فرسٹ 2 ویکس کا پیریڈ جو ہے وہ اووم کا کہلاتا ہے. اور اووم سے جیسے ہی سیکنڈ ویک کے بعد کا جو عرصہ جو ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں 2 to 8 ویک کا پیریڈ جو ہے وہ والا پیریڈ جو ہے ایمبریو کے لیے ورڈ کہلاتا ہے. اور اس میں سیل کی ڈفرینشیشن ہوتی ہے. The cell becomes specialized and organized to form the different tissues, organs and bodily system. By the end of this period at about week 8, the embryo has developed the basic physical and functional features of human. کہ یہ وہ 2 سے 8 ویک تک کا یہ وہ والا پیریڈ ہے جس میں کہ جو بنیادی عوامل جو ہوتے ہیں یا بنیادی فنکشنز جو ہمارے ڈفرنٹ سیلز اور آرگنز نے کرنے ہوتے ہیں وہ والے سیلز اور آرگنز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایمبریو کی شیپ میں. اور ایمبریو کا یہ والا پیریڈ جو ہے آفٹر دا 2nd ویک ٹو دا 8th ویک آف چائلڈ جو ہے ان دا اسٹارٹ آف فزیکل ڈیولپمنٹ کا وہ والا کہلاتا ہے. پری نیٹل ڈیولپمنٹ میں جب ایمبریو کی بات کرتے ہیں تو نو نیو اناٹمیکل فیچر اپیئرز آفٹر دا ایمبریو پیریڈ. دا ملٹیپلیکیشن آف سیلز اینڈ دا اسپیشلائزیشن اور ڈفرینشیشن آف دی سیلز انٹو ڈفرنٹ آرگنز اینڈ ٹیشو میکس دا ارلی اسٹیجز آف لائف ہائیلی سسپٹیبل ٹو گروتھ پیتھالوجیز ڈیو ٹو آئدر جینیٹک ابنارمیلٹیز اور ہارمفل انوائرمنٹل کنڈیشن. یہ وہ والا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ مدرز کے پیٹ میں جو بچے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہائیلی سسپٹیبل ہوتی ہے ٹوورڈز ڈیزیزز. اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر جو اس میں انوالو ہوتا ہے وہ مال نیوٹریشن کا ہوتا ہے. اگر خوراک جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس وقت مدرز کا یوزج جو ہے اس کا خوراک کا وہ ٹھیک نہیں کر رہی ہوں تو اس طریقے سے وہ والے چانسز بڑے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایمبریو کی ڈیولپمنٹ میں وہ اس طریقے سے جس طریقے سے اس کا رول پلے ہونا چاہیے یا جس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اور یہ والی سٹیج کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ اٹ از دا ویری کریٹیکل پوائنٹ وین دیر آر ڈفرنٹ چانسز آف ڈیزیزز سیپشن کہ اس وقت یہ بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ جس طریقے سے ہونی چاہیے 2 سے 8ویں ویک تک وہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی. تو یہ والا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ مدرس کو انتہائی کیئرفل ہونا چاہیے اپنی خوراک میں اور حرکات و سکنات میں کہ موومنٹس جو ان کی ہو رہی ہوتی ہے اس میں ان کو کیئرفل رہنا چاہیے. اور خاص کر کے اپنی خوراک نیوٹریشنل ویلیوز جو کہ اگر بعض اوقات وہ پوری نہ ہوں تو وہ مدرس پور نیوٹریشن لیڈز ٹو ورڈ ڈیزیزز. تو یہ والا چانسز جو ہوتے ہیں ڈیزیزز کے چانسز ڈیولپ ہونے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پری نیٹل سٹیج کی اگر بات کریں بیفور برتھ مدرس ووم تو وہ سب سے پہلی سٹیج کے بعد اووم کے بعد دا 2nd سٹیج از ایمبریو.